صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. کیونکہ آج آپ کی اور ہماری ان بچیوں نے ہمیں پھول پیش کیے، میں نے ایک بچی سے لے لی، باقی دونوں میں نے واپس گفٹ کیے ہیں. تو سورہ حشر کی آخری آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. تو ان بچیوں کو اور ان کی ماؤں کو، ہماری بہنوں کو اور سب لوگوں کو میری طرف سے میں اللہ کے سلام تحفہ دے دیتا ہوں. کیونکہ کیا ہمیں کوئی سیاسی بات تو کرنی نہیں یہاں پہ، تو اللہ رسول کی بات کریں گے، پاکستان کی تھوڑی سی بات کریں گے، اور آپ کے ایشوز کو بھی تھوڑا سا میں 5 منٹ ایڈریس ضرور کروں گا. یہ وظیفہ بھی ویسے ہے سورہ حشر کا جو آخری حکم ہے، اس میں جب آپ یہ آخری حکم پڑھتے ہیں، جب اسماء الحسنیٰ پہ پہنچے تو اگر کسی کو یاد نہیں اللہ کے 100 نام پڑھ لیں کتاب سے، پھر اس کو آخر میں پورا کر کے دعا فرمائے، اللہ ضرور کرم فرمائے گا. یا رحمان الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير حليم العظيم الغفور الشكور علي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود مجيد الباعث الشهير الهاب وكيل القوي المتين ولي الحميد الموصي المبدي المعين مبي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر أول الآخر ظاهر الباطن والي المتعال البر والتواب المنعم والمنتقم غفور رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام رب المحسن الجامع الغني المغني المانع الضار نافع الوهاب البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے نام میں سونا جو ہے ہم اپنی بچیوں کے کے صدقے کو دیتے ہیں کہ اللہ ان کے نصیب اچھے کرے. اور جو ہمارے ملک میں ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جو ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے بدقسمتی سے کہ کوئی ماں یا باپ اپنی بچے کو چھوڑے، اپنے بچے کو بھی بغیر سرویلنس کے، سپرویژن کے، آپ وہ زمانے شاید گئے جس طرح ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے، دوست باغ نکل جاتے تھے، کبھی نہروں میں نہاتے تھے، کبھی چھپن چھپائی، بالکل ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا بیٹا یا بیٹی ہے کہ اب 5-15 منٹ 20 منٹ بچی یا بیٹا آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو فکر پڑتی ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں ایسا ہو گیا. ابھی میں پرسوں مشہرے سے آیا ہوں، وہاں مزدور بچی کو جو ہے وہ مارا گیا. تھوڑی سی مہربانی کریں، ہمیں سنگر چھوڑ دیں سر، ادھر ہو جائیں، ہم نے یہ آڈینس کے ساتھ چھوڑ دیں، تھوڑا سا ہو جائے، مہربانی کریں یار. میں تو زندگی میں پہلی بار ان کو دیکھا، اور انہوں نے بھی بالمشابہ مجھے پہلی بار دیکھا. جیسے میں گیا کاکا صاحب کا بڑا ایک دربار ہے، وہاں میں جیسے اس کے ساتھ ہی گھر ہے تو آئے اور گلے رکھتے ہوئے. اب قاتل تو گرفتار ہو گیا، لیکن کیا وہ بچی، اس کی خوشی، اس کی مسکراہٹ وہ واپس آ سکتی ہے؟ ہم نے بھارپور 33 سال کے پاکستان کو اس نہر پر پہنچایا، اسی میں اس کا باپ، اس کا والد پاکستان واپس آیا تھا، کیونکہ وہ مزدور ہے، باہر کسی ملک میں سعودی عرب میں میرے خیال میں نہیں کرتا. آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے وہ خواب جو قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا کہ قائد اعظم 1942 میں یہ بات کی تھی کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا. اور انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو اسپیچ کرتے ہوئے فرمایا تھا، کہتے ہیں کہ میں کون بولتا ہوں پاکستان کے طرز حکمرانی کا فیصلہ کرنے والا. مسلمانوں کے طرز حکومت کا فیصلہ تو 1350-1400 سال پہلے قرآن میں ہو چکا. قرآن ہماری رہنمائی کی نظام میں آپ موجود رہے گا. ہم سب مل کے، کوئی فوجی کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، وہ بھی سیاستدان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، پھر دونوں مل کے بیوروکریٹ کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں. کوئی کہتا ہے تم نے تباہ کیا، کوئی کہتا ہے تم نے تباہ کیا، کوئی کہتا ہے اس سے مل کے تباہ کیا. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ شکر شب سے میں نے حصے کی شمع جلاتا جاتا. آج ہم نے اپنے حصے کی شمع جلائی.
کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بڑا فرمانے تھے کیونکہ وہ مبارک میں دو الفاظ کی بار بار آنے تھے السلام علیکم ایمانکم کہ نماز میں چھوٹا میرے بچوں اور تم سے تمہارے دعائیں حال کے بارے میں پوچھا جائے گا اس طرح سے جو سارا پیسے کا ذکر میں کرتا ہے تمہاری ماں تمہاری بیٹی تمہارا بیٹا تمہاری وائف وہ تمہارے چلو یار تمہارے چھوٹے بہن بھائی جو باپ کی موت کے بعد تمہارے چھوٹے بھائی تمہاری رسپانسبلٹی ہے لباس سن لوں میرے سے پوچھا جائے گا جو منسٹر آف اسٹیٹ اور پارلیمنٹ سے تھے کیونکہ میں جب پارلیمنٹ میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوں تو سارے منسٹری میں ضرور کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن رسپانسبلٹی پارلیمنٹ کی جس پارلیمنٹ کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے جب سب کی بس ہوتی ہے سب پارلیمنٹ کی طرف دیکھتے اس کی رسپانسبلٹی لے کندھوں پہ اللہ نے اور اللہ کے بعد امام خان صاحب نے جب ڈالی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی اور کو چھوڑنے کے موقع ایسے کا کام ہم کرتے رہیں گے اس لیے کہ وہ بات جس کی میں بات کر رہا تھا واپس اس طرف آتا ہوں میں نے پوچھا بچی کا بات ہے انہیں کہا جی اب تھوڑی دیر پہلے واپس آیا ہے ایک تو 72-73 سال میں ہم نے اپنے ملک میں یہ کیا کہ وہ کوئی مسئلے چاندی دنیا جہاں میں لال اور جواہر اور معدن اور پتنی کس کس چیز سے بھرا ہوا ہے جب ہم نے وقت پر اپنی ڈیوٹی نہیں کی تو اسی دھرتی کے بچوں کو مجبوری میں ملک چھوڑنا پڑا تو روزگار تو ہم دے نہیں سکے اس بیچارے کو اسے اس کی آنکھوں کی روشنی چھین لی اس معاشرے میں ہم جو کچھ کریں گے ضرور سوچیں یہ مملکت خدا باد اسلامی جمہوریہ پاکستان اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی تھی اس نے فلسطین کے مسلمانوں کی آواز اٹھائی تھی اس پاکستان نے میں کھلا باز باتیں کرتا ہوں مجھے کوئی پرواہ ہوتی کیونکہ یہ جان تو ویسے بھی آنی جانی ہے تو اس پاکستان نے اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر لی تھی اس پاکستان نے برابری کی بنیاد پر دنیا کی ہر ریاست کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی دوستی کی ہاتھ بڑھاؤ گے تو ہاتھ بڑھائیں گے جو بیماری کی طرف ہاتھ بڑھے گا تو اس ہاتھ کو ہم جڑ سے پھیر کے پھینک دیں گے ہم نے کشمیر کی بھی آزادی کی جنگ لڑنی تھی کشمیر کو ہم نے آزاد کرانا تھا ایسے کشمیر کی پروگرام کو آزاد کرانا نہیں ہوتی کشمیر کا بھی آزاد کشمیر کا بھی تھوڑا سا میں نے لگا ہوا ہے ویسے ابھی اس پروگرام میں جا کے یہ بات سوچی ہے صدر آزاد کشمیر سردار مسعود صاحب مجھے بڑا اچھا لگا جب آزاد کشمیر کے صدر آباد نعرے لگا رہے تھے کشمیر میں کھڑے ہوتے میں نے آپ سے 4 سال پہلے مسجد آباد میں جب یہ معنی میں گئے کہ کشمیر بنے گا اور سے واضح بنی پاکستان مجھے بڑا اچھا لگا اس نے جب صدر آزاد کشمیر صاحب خود نعرے لگا رہے تھے ساتھ میں سردار حکیم صاحب مسلم کانفرنس کے بھی تھے انہوں نے بھی نعرے لگائے کہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان نے آواز لگائی وہاں پہ میرے دوست اور دستیاز جالا نے جب میں جا رہا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس آزاد کشمیر تو نے کہا یہ راستہ سے لے کر بولا ہے ہم کا جلدی جائیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے ہم دل سے اپنے آپ کو یقین کو دلائیں کہ یہ ملک ہم نے تب تک یہ مکمل نہیں ہوگا جب تک اس کی تکمیل تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا پھر سے بتائیں کس کو آزاد کرنا اللہ کی بات کر رہے ہیں جب ہم پھر سے بنیں یہ کام جو آپ کا ہوا ہے پھر سے کوشش کی ہو کر اور میں اکثر کی بات کرتا ہوں جس طرح کی نصیر الدین شاہ صاحب کی بات آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان کا نسلوں کا کہتا ہے مسلمان رہنے جو کر لیا اس ملک میں تو میں اس نصیر الدین شاہ کو یہ کہتا ہوں کہ جو امید شاہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ قرار ہے جو قائد اعظم مولانا محمود کا اس کا ایک ٹاپ پرائم ہے کہ وہاں پہ لاکھوں مسلمانوں کو ہندوستان سے نکلوانے کی بات کر رہے ہیں میں یہاں سے اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ تم سینے کا کی بات کرتے ہو اور میں بربلا یہ کہتا ہوں کہ ہم لال قلعہ اور نئی دلی کی بات کرتے ہیں لال قلعہ اور اسلام کا پتہ میرا خاندان کی تو کل ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوگا جذباتی ماروں سے دنیا نہیں بنتی آج اگر امریکہ ہزاروں کلومیٹر دور جہاں چاہے کر سکتا ہے تو انہوں نے علم کی بنیاد پہ اپنے ملک سے وفادار رہے چاہے وہ دنیا میں جو کرتے رہے چاہے اسرائیل جو کرتا وہ ملک آگے بڑھتا ہے جس
جو نیشنلسٹ ہوتے ہیں، جو ملک کی بات آتی ہے اپنے باپ اور ماں کی بھی پرواہ نہیں کرتے، یہ بدلے ہوتے ہیں پاکستان ایک ویسے کی بنیاد پہ بنے، اور جو سرکاری ملازمین یہاں پہ بیٹھے جو ڈیٹا انٹری آپریٹرز بیٹھے یا جو اور کوئی کیمرے کے وسائل سمجھے سنیں، یاد رکھیں کہ وہ سرکاری ملازم جو پاکستان میں ریاست میں سرکاری ملازم ہیں، آپ عام لوگ نہیں ہیں، ذرا سی آنکھ بند ہوئے ہیں، اگر آپ نے دل سے پاکستان کی خدمت کی ہے اور اپنے بچوں کے بدن میں اپنے محدود مسائل میں حالات بڑھایا ہے، صرف اس لیے سے کہ اللہ تو اس ملک میں خداوند کو 27 رمضان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوچے کے مطابق بنایا، میں کہیں کوئی کام کرنا تھا، میں یہ کام کر رہا ہوں بچوں کے رزق کے لیے بھی اور ثواب کے لیے بھی، میں اس ملک کی خدمت کر رہا ہوں جو ملک پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لے کے لگایا ہے۔ حضرائن جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک رسول ابتدائی اس منتشر ہوگی پاکستان اور ہم اس کا حوالہ دستہ ہوں گے، یہ کتابی بات نہیں ہے، کوئی کہنا چاہتے ہیں کوئی کہتا ہے فنڈامنٹلزم کی بھی بات نہیں ہے، سیکولرزم کی بھی بات نہیں ہے، یہ میرے حبیب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ میں کیوں نہ اس میں فخر کروں کہ میں سیاست کا ملازم ہوں، میں کیوں نہ اس میں فخر کروں کہ لوگوں کے کروڑوں روپے کا گزارا نہیں ہوتا اور میں الحمدللہ حالات کے 25-30-40 ہزار میں 50,000 میں 15,000 میں 80,000 میں لاکھ میں مسائل کے مطابق میں اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوں اور میں اس ملک کی خدمت کر رہا ہوں۔ ہمیں فخر محسوس ہونا چاہیے، ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ چاہے کسی نے جو بھی کیا پورا سیاستدان پورا بیوروکریٹ سب طرف ہو جائے، میں آخری بندہ میں آخری بندہ کو اس میں حرام نہیں کھاؤں گا، میں اپنے بچے کو حرام نہیں کھلاؤں گا، میں بھوکا نہیں کھلاؤں گا، میرے بچے بھوکے نہیں جائیں گے، میں سامنے ایک کروڑ نہیں بناؤں گا، لیکن انشاءاللہ اپنے بچوں کی بچوں کو حرام کا کپڑا ان کے منہ کو حرام کا ملازم نہیں لگاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ تو محنت نہیں کھائے گا، اگر میں اللہ تعالیٰ کی ذات اس حکومت پہ محنت کرتا ہوں وہ محنت نہیں کھائے گا۔ پھر سے بڑی چیز جو ہمیں ایک اردو میں پہنا کہ درویش مطابق سمجھ جا رہا، میں دل سے اس میں یقین رکھتا ہوں، اس کی بات کرتا ہوں کہ جس نے پاکستان کی وردی بنی، جو پولیس میں گیا، جو فوج میں گیا اور جو پاکستان کی ریاست کی ریڑھ کی ہڈی بنا اور پاکستان کی ریاست کی ریڑھ کی ہڈی اس کی بیوقیفی ہے، اس کی وہ اس کے لوگ جو سارا دن ان نون انسنگ ہیروز جو محنت کرتے ہیں، ایک ایک ٹیبل پہ اپنی زندگی گزار کرتے ہیں، جواب کیا ہے میرے دوست، بڑا ایسا ملاقات نہیں ہوئی عمران کی جو ایک چینل کے پروڈیوسر ہے، کچھ سال پہلے مجھے اس نے کہا دوست ہے اپنا نزدیکی پروڈیوسر ہے، میکسیمم 25,000 تنخواہ لیتا ہوگا، تو کہتا ہے کہ میرے والد بڑے عہدے پہ تھے، جوائنٹ سیکرٹری تھے کسی محکمے میں، کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا چھوٹا سا تھا، کبھی کبھی اپنے والد کا فسٹل ادا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جوائنٹ سیکرٹری تھے، اتنے بڑے عہدے میں ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، آپ بسوں پہ آتے جاتے ہیں اور آپ کے نیچے جو لوگ کام کریں ان کے پاس نئے ماڈل کی گاڑیاں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کہا کہ بیٹا تمہیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی، جب تم بڑے ہو گئے تمہیں اس کی سمجھ آئے گی کہ تمہارا باپ بس پہ کیوں آتا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب شعور آنے کے بعد اس کے بیٹے نے آنسو بھری آنکھوں سے مجھے یہ بات بتائی، وہی اس بات کی گواہی کی کیونکہ جنہوں نے ہزاروں مربع میل پہ جو ہے جائیدادیں اور انہوں نے کیا کیا بنایا، کیا ان کی آنکھیں بند نہیں ہیں؟ ان کی بھی تو آنکھیں بند نہیں ہیں۔ ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے کہ ہم اس پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں جس کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اور جو اس پاکستان کا مقدر ہے، جو کوئی بھی اس ملک میں سر رہا ہوتا ہے، اللہ نے کن سے آتا ہے یا صاحب تھے اس سے پہلے جو تھے خان صاحب ہیں، ہماری اس سے احتیاطی اتنی ہونی چاہیے۔ میں نے اس طرح جگہ پہ بات کی، سیاسی بات میں کبھی اس طرح کی محفل نہیں کر رہا کیونکہ ملٹری کا پروگرام نہیں ہے، ہر جماعت کے لوگ موجود ہیں اور سب سے پہلے مسلمان ہیں، پاکستان کے پھر کسی جماعت سے ہیں، ہمارے برانڈ فورسز جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، مسلمان ہیں، پاکستانی ہے، اس کو میں ایک بات ہمارے بھائی تھے جمعیت سے، میں نے کہا چھوڑو اور چیز کو ایک بات میں کروں گا اس کو تم نے امین کروں گا، میں نے کہا کیا، میں نے اس بات کا امین کروں کہ عمران خان اور اس کے ساتھی اگر دل سے پاکستان کو مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، دل سے کہتے ہیں ان کی مدد کر، اور اگر منافقت کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں ان کو نابود کو بنوا
افغانستان نہیں کل پڑھنا ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ خود ایک سرکاری ملازم کا بیٹا ہوں میں. مجھے پتا ہے ایماندار سرکاری ملازم جس کی اوپر کی آمدنی نہ ہو اس کا ہر دن ایک جہاد ہے. وہ عام لوگ جو بچے کی سالگرہ آ رہی ہوتی ہے, جو خاندان میں شادی ہو رہی ہوتی ہے, تو سب لوگوں پہ خوشیاں ہوتی ہیں اس بیچارے کے ماتم میں جائے گا. پھر شک کیا جاتا ہے. ہر عید جب رمضان کے بعد جب عید الفطر نزدیک آ رہی ہوتی ہے تو اس کو فکر ہو گئی دن ہوتا رہتا ہے کہ لڑائی کر کے ہوگا. یہ فکر, یہ پریشانی, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس آپ کو نکالیں. انشاءاللہ نکالیں گے اس سے. عمران خان کا دل سے کہا ہے گوشت کی نیت ٹھیک ہے, مجھے اس میں 2 سال تو انشاءاللہ جلد یا بدلے کے ملک اس کو مائل سمجھے گا, کیونکہ ہمارے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے. ہمارے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے. ورنہ یہ ملک کی سازشوں کے باوجود ریت میں اللہ کا ایک پریشان ہے. آدھا ملک بنا دیا. میں صبح بھی بچوں کو بتایا یونیورسٹی میں, آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں, اسرائیل کے وزیر اعظم نے آج سے 40 سال پہلے سن 1969 میں یہ بات برقرار کی تھی کہ ملک ہمارا دشمن اس کو کرتا ہے. باوجود کرپشن کے پتہ نہیں کیا کیا اس ملک کے ساتھ ہوا ہے, یہ برقرار ہے. اس ملک میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ کا برقرار رہے گا. کوشش کریں گے کہ جس طرح کسی زمانے میں پاکستان کی گورنمنٹ کی جو سرکاری نوکری ہوتی تھی, اکثر پوچھا جاتا تھا ایک نوجوان کے بارے میں سرکاری نوکر ہے کہ نہیں, شادی سے پہلے پوچھا جاتا تو ایک آپ کا اسٹیٹس ہوتا تھا. تو پھر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایک آدمی اگر دل و جان سے خدمت کر رہا ریاست کی تو اس کی بچوں کی تعلیم کی, ایجوکیشن, ہیلتھ کی, اس کی ہاؤسنگ کی, ان چیزوں سے مبارہ ہو جاتا ہے تو آزاد ذہن سے کام کرے. اس کے بعد کوئی کرپشن کرے تو اس کو لٹنا نہیں چاہیے, پھر اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. لیکن شیر یونیورسٹی میں آج کی موقع کی مسافت سے حضرت محمد علی جناح کے کچھ الفاظ جو انہوں نے سول آفیسرس کو انہوں نے باقیات بھی کرتے ہیں ڈویژن میں وہ لکھے پڑے ہیں. یقین کریں جتنا جتنا فائل کو پڑھتے جاتے ہیں, یقین کریں آپ کو اپنے باپ سے زیادہ اس سے محبت ہوتی جائے گی. وہ بالکل اپنا آپ قربان کر کے اس ملک کا اعتبار کرتے ہیں. اور جس ملک سے باہر کھانے والے لوگوں نے اس طرح سے انصاف نہیں کیا. ملک پھر بھی الحمدللہ ادارے بن گئے, روڈیں بن گئی ہیں, دفتر موجود ہیں, لوگ موجود ہیں. صرف ایک فیل چاہیے, صرف ایک نیا جذبہ چاہیے, کیونکہ ہر شام کو جو ہے یہ مایوس ہی کرتے ہیں. ہر شام یہ فیل جنریشن بہت سے ایک ہتھیار ہے کہ تم لوگوں کو مایوس کرتے ہیں. پاکستان میں سب خراب نہیں, نہ پشو نے سب خراب کیا ہے, نہ سب خراب ہے, اچھا بھی ہے, اچھی بات بھی کی جا سکتی ہے. اعظم نے فرمایا آپ کے لیے جو میرے دوست موجود ہیں سرکاری ملازمین, گیزٹ آفیسر سے خطاب کیا چٹاگانگ میں 25 مارچ 1948 کو. وہ کہتے ہیں آپ کو کہ آپ کے لیے لازم ہے کہ سول سرونٹ کی طرح اپنے فرائض کو انجام دیں. آپ کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں, سیاست آپ کا کام نہیں, سیاست سیاستدانوں کا کام ہے. ملک کے موجودہ آئندہ دستور کو بعد میں رہے گا کہ بعد ایک سیاسی ملک کا لڑائی کرتے رہیں گے. آپ کو کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. آپ سب سول ملازمین ہیں. آپ کو فرض ہے کہ لوگوں میں احساس پیدا کریں کہ آپ کے خادم اور دوست ہیں. عزت اور احترام, جانکاری, انصاف اور صاف ستھری انتظامی کے معیار کو قائم رکھیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو لوگ آپ پر اعتماد کریں گے, یقین کریں گے کہ آپ کو اپنا دوست اور بنی خاص سمجھیں گے. آج سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے, میں اپنے بچے میں بیٹھا, اپنے میرے پوری کچہری تھی, اچانک بات سے کچھ ہو گیا, نعرے لگنے شروع ہو گئے. میرے نام کے نعرے لگ رہے تھے مجھے, کیونکہ ہمارا کوئی جلسہ بھی نہیں تھا نا, میں نے کسی کو نعرے لگوانے کے لیے کھڑا کیا تھا. دیکھا تو کچھ لوگ آنکھوں میں پھول اٹھائے اور مٹھائیاں اور میرے نام کے نعرے لگ رہے ہیں, اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ سارے استاد ہیں. میری زندگی کا ایک بہت خوشی کا دن تھا. ہمارے پختونخوا میں پیٹا ٹیسٹ کے ذریعے 1000 سے زیادہ استادوں کو بھرتی کیا گیا, لیکن سروس کر دیا, اور وہ پہلے ایکسپیریمنٹ کے بغیر
سفارش اور کسی پیسے یا ترقی کی ان کو نوکری ملی تھی. جس نے پرفارم کیا تھا وہ آ گیا تھا اور ڈائریکٹ آتی کہ 16-17 گریڈ کی جابس کالج کا ایک بڑا ان کا وہ ہو گیا. اور اس میں ایسا بھی ایک بچہ موجود تھا, نام اس کا شوکت ہے, مجھے آج بھی اس کا نام یاد ہے, نمبر بھی میرے پاس ہے. بغیر میں وہ گرلز کالج کے بعد چھوڑ کے بھیجتا تھا, غریب گھر کا بچہ تھا. اور پھر اسی ایگزام میں اس نے کلیئر کیا اور پھر یہ بھی دنیا نے دیکھا کہ وہی چھوٹے بیچنے والا شوکت جو تھا وہ اسی کالج کے پاس دور تھوڑا سا پاس رکھتے لڑکوں کے کالج میں پروفیسر رکھتے ہیں. تو وہ سارے رشتے بھی لگ گئے, جاب لگی, پروفیسر ہو گئے 16-17 گریڈ میں. اور پھر اچانک ان کی یہ خبر ملی کہ کانٹریکٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوگا, سروس پرچر نہیں ہے, پرماننٹ نہیں ہے, پلان یہ ہو. اس میں جدوجہد کرے, ان کے ساتھ کوشش کرے. آج ہمارے اسپیکر ہیں, کون اسپیکر تھے, آصف فیصل صاحب, ان سے گفتگو ہوئی, ان کا تعاون کیا. بہرحال سال کی جدوجہد بھی اکثر میرے پاس آتے تھے, میرے بڑے مایوس ہو کہتے تھے, چہرے ہوتے دیوان کو کہتا تھا یار حوصلہ کرو, اللہ بہتر کرے گا. بہت سے لوگ بچوں کے رشتے بھی ڈوب گئے, جیسے گھر میں بتا نہیں سکتے کہ ہماری نوکری جانے والی ہے. لیکن پھر اللہ نے وہ کرم کیا کہ وہ لوگ 2-3 کلاس چھوڑ کے جاتے ہیں افسران کے, انہوں نے دیکھا ہے کرتے ہیں, مسلمان سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے 25 سال 800 گریڈ 16 تک کی توفیق دی کہ وہ استاد جن کے جو ہے استاد کا روحانی مقامات کا درجہ رکھتا ہے, استاد کا جو مقام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہمیں تفصیل بتایا. اور علی رضی اللہ نے فرمایا کہ جو ایک لفظ بتا دے تو ہے میں اس کا شکر گزار ہوں تا زندگی. اور ان استادوں کے مجھ سے گانے سنے میں اس سے بڑا خوش ہوں آج کہ آج کوئی 1600-1700 خاندانوں میں خوشی کے کچھ لمحات رہے ہیں. آپ کو انشاءاللہ جتنے بچے آئیں گے کیپٹنسی آپریٹرز دے ول بی ریکروٹڈ ریگولر گریڈ 14 پہ وہ آئیں گے. اور کام چلے گا. ڈاکٹر سروس سیکٹر میں کسی بھی ادارے میں نہیں ہے, اس کے اسٹیٹمنٹ سیکرٹری صاحب سے بات کریں گے, اسٹیٹمنٹ والی سے بات کریں گے. یہاں پہ اگر فکر نہ کیا جائے تو بڑا ذاتی ہوگی. ہمارے اسٹیٹمنٹ سیکرٹری صاحب کو میں آج نہیں ہے ایکنالج کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے میرے سے بڑا تعاون کیا. پھر مجھے بیوروکریٹ والا رویہ اختیار نہیں کیا کہ ہر چیز پہ نام ہونی چاہیے. یہ غلط امپریشن ہے کہ بیوروکریٹ جو ہے وہ بس ہر چیز پہ نام کرتا ہے. جب آپ مناسب بات کرتے ہیں طریقے سے اور لا کے مطابق بات ہوتی ہے. انہوں نے پہلے دن سے میرے سسٹم کو آپریٹ کیا. میں اس سلسلے میں اجاز منی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے شامل ہونا اور آپ نے ایک بار ریکویسٹ کی کہ دیکھیے اگر ایگزیکٹو چاہتا ہے, اگر کوئی انتظامی عہدے میں بیٹھا شخص چاہے تو وہ انصاف جو میں وکیل ہوں اور عوام کو میرا 200% اعتماد ہے, لیکن وہ انصاف جو آپ کو 3 سال بعد نہیں ملتا ہے, ایک طرح کے ایک جنریشن ہے ایگزیکٹو کر لیتا ہے, تو آپ اعتماد کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں حق طے کرنے کے آپ چل جائے گا. انہوں نے بول کے ہم سے صبر سے کام کیا, کوشش کی, محنت کی. میری طرف سے آپ سب کو بھی بہت بہت مبارکباد. جس وقت یہ بہترین دنوں میں سے ہے کہ آپ کا ایک مسئلہ حل ہوا ہے. اور ان شاء اللہ آئندہ بھی جو کچھ بات رہتے ہیں اس کو بھی بیٹھیں گے, اس کو بھی کوشش کریں گے. میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ اس وقت مالی حالات حکومتوں کے اتنے اچھے نہیں ہیں, لیکن کوشش یہ ضرور کریں گے کہ یہ دوسرے سال میں سارا ہوا ہے, تیسرے چوتھے سال میں ہم وہ ریلیف بھی لے لیں کہ جاتے جاتے ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں کہ آپ کچھ ایسا دے جائیں تاکہ ان غریبوں کی اور ان دوستوں کی دعائیں آپ کو لگے اور آپ اگلی بار پھر زیادہ تعلق کے ساتھ آئیں. اور پھر سے مجھے یہ ایشو ان کا بھی پیش کیا ہے پاسپورٹ کا, اسپیشل مسٹر صاحب سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کا بھی ہے مسئلہ حل ہو. چونکہ جو یہ مجھے بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ چھوٹی سی کوشش جو میں نے کی, میں نے کوئی کوشش نہیں کی, میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کی کوشش کی. اور مدد اس لیے تھی کہ مجھے احساس ہے سرکاری ملازم کی مجبوریوں کا, کیونکہ خود اس سے گزرے ہیں. پاکستان ملٹری اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے, کنٹرول ملٹری اکاؤنٹس, الیکشن کمیشن جو میری یونیورسٹی کے ڈائریکٹ نیچے بھی آتا ہے,
پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ایک بہت زبردست اور مستند ہمارا ادارہ ہے، اس کی پرفارمنس کو اختر کی ایک معیار کے مطابق کام کرتا ہے پچھلے 7-7 سالوں سے. منسٹری آف فائنینس میں افیشینٹس آتے ہیں جو پہلے سرپرس آتے ہیں. منسٹری آف انٹیریئر کیپٹل ڈویژن جس کے معاملات میں دیکھتا ہوں، پریزیڈنٹ ہاؤس جس کے معاملات اسمبلی میں میں دیکھتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھی ہے جو میری اپنی ڈویژن ہے جس کے معاملات اسمبلی میں میں دیکھتا ہوں. ایف بی آر ریجنل ٹیکس آفس، ایف بی آر لارج ٹیکس پیئر یونٹ، پاکستان کسٹمز اور انٹیلیجنس انویسٹیگیشن نام بڑا خطرناک سا ہے، اس سے بچ کے کسٹمز، ایف بی آر، انٹرنل آڈٹ، پاکستان پوسٹ میرے سب سے بہترین دوست اور عمران خان کے ہمارے درمیان فیچرس کی پی ٹی آئی میں سب سے زیادہ عزت اور محبت کرتا ہوں. مراد سعید کی منسٹری ہے پاکستان پوسٹ، اس کے ملازمین علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سیکنڈری جس کو میں اسٹوڈنٹ رہا، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان، انٹیلیجنس بیورو اور نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی، پاسپورٹ آفس جس کی بات ابھی سامنے آئی ہے، اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اور اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان میں. ان سب سے جتنے ڈیٹا انٹری آپریٹر ہیں جتنے ہیں کسی کا ہو گیا ہے کسی کا پروسیس ہے جس کا ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ کام کریں گے. آخر میں پھر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو وہ ملک بنائے جس کے لیے اعزازت نے ملک بنایا تھا، اور اس میں ہم اپنے اپنے حصے کا کام ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ایسی نسل کو اپنے بچوں کی تیار کریں جو پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کریں. آج میں نے ایک جگہ بات کی آپ کے سامنے بھی کرتا چلوں کہ 12 اپریل 1948 کو اعظم محمد علی جناح پشاور اسلامیہ یونیورسٹی میں شہروں نے ایک بات کی جو آج کے ماحول میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت گرد اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کے دیش کو اپنے کم سے اپنے محلے سے اپنے ڈسٹرکٹ اپنے صوبے سے محبت ہوگی، لیکن آپ کی زیادہ محبت ہے ریاست سے ہونی چاہیے. ریاست کی محبت آپ کی جو ہے وہ صوبے، ڈسٹرکٹ، ٹاؤن اور ذات برادری سے اوپر ہونی چاہیے. اور کن چکر میں پڑیں گے؟ میں سندھی ہوں، پنجابی ہوں، میں اس معاملے سے میرا وہ فرقہ ہے، میرا وہ میری نام مذہب ہے، لیکن چکر میں پڑ گئے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بھول گئے. جب ایک راجپوت کسی بٹ کو کہتا ہے کہ میں راجپوت ہوں، جب ایک کشمیری جو ہے ایک عباسی کسی اڑائی کو کہتا ہے کہ میں تو عباسی ہوں، جب ایک جدون کسی عباسی کو کہتا ہے، جب ایک پٹک کسی یوسفزئی کو کہتا ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بھول گئے. جب تم نے ختم ہوتے تو میدان میں وہ بات کی. آج اب ہم بیٹھے تھے آپ اس کی عزت کیا، آپ نے آپ شرمندہ کیا. مجھے وہ بات یاد آئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ ہو رہا تھا. ہمارے لیے بھی آج ایک طرح سے ایک چھوٹا سا فتح مکہ ہے کہ ہم نے اپنی ایک اچیومنٹ حاصل کی ہے، ایک محبت کی ہے، آپ کی خوشی ادا دیتی ہے، اس طرح کا احسان ہے. تو جس طرح پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی بالکل جھکی کمر کے ساتھ بیٹھے ہوئے، تکبر کا شعبہ بھی نہ ہے، کامیابیات اور چھپا رہے ہیں، آپ کی ضرورت احساس ذمہ داری اور بڑھ جائے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی آخری بات پہ میں بھی اس بات کا احترام کرتا ہوں جو ہم نے فرمایا تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے کو، کسی گورے کو کسی کالے کو کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو کسی آجمی کو کسی آجمی کو کسی عربی کو کوئی فضیلت نہیں. اور یہ جو تمہارے نام نسب اور قبیلے ہیں یہ فخر کے لیے نہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکتا ہے. یہ پرویز خطر ہے، یہ علی محمد ہے اور ڈرائیور اور آلسو خطر، اور یہ یوسف زئی ہے، اور یہ چوکی ہے، اور یہ نیازی ہے، عمران خان ہے نیازی ہے. یہ کون ہے جو آصف علی کون ہے؟ زرداری ہے. بس اس سے آگے کوئی بات نہیں، اس سے آگے فخر کی بات کیا ہوگی؟ تقویٰ. بہت شکریہ. خاص کر میرے بھائی کا دل میں آج ترانے گائے اور میری پسند کا ایک ترانے دل میں گایا. اس دعا کے ساتھ ہی ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. میرے ساتھ آواز سے آواز بنا کے، کیونکہ ہم لیڈران شکران میں سے کوئی نہیں ہے، ہم سب اس ملک کی ریاست کے نوکر ہیں، ہم ورکر ہیں، اس مٹی کے ہم خادم، اور ہم نے مل کے وہ اس طرح سے نعرے لگانے کہ ہمارے بچے وہ پریشان ہو جائیں گے، ہمارے بھائی کو ہمارے کیا ہو گیا، یہ چیز ہے غلطی اچانک پاکستان جانا نہیں کچھ زیادہ نہیں ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر مناسب ہو جاتے ہیں، اور یہ پاکستان میں آپ سن کے پھر اس وقت سال والا نوجوان کرنٹ کیوں بن جاتا ہے، تو ہمارے یہاں پر جائیں گے اپنے بچے آپ حیران ہو رہے ہیں.
زندگی سے رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، نعرہ تکبیر۔ تھوڑا سا چیک کر کے دیکھیے نریندر مودی ہمیں اور اس کا ڈبل رابط۔ میں کہتا ہوں آپ تو دیکھیے، میں اوپر جا رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ پھر اس کے ٹکڑے ہمارے ہاتھوں سے ہو جائیں اس کے ملک کے۔ نعرہ تکبیر۔ بس یہی ہمارا نعرہ ہے، یہی ہماری پارٹی ہے۔ ہم محمدی ہیں اور ہم پاکستانی ہیں، جب تک زندہ ہیں اس ملک کی خدمت کرتے رہیں گے، اور جب دوبارہ آنکھ کھلے، میری تمنا ہے شاید آپ کی بھی ہو، اللہ کرے آپ کی بھی ہو، جب دوبارہ آنکھ کھلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے سینے سے لگائیں اور ہمارے ماتھے بھجوئیں اور ہمیں کہیں کہ بیٹا تم نے اسلام کا اور پاکستان کا حق ادا کر دیا۔ شکریہ۔ میں آپ کو جادو کی مارنا چاہوں گی آپ سب کی طرف سے سر